اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی ہجرت حبشہ کے اندر کوئی 11 مرد اور 5 خواتین ہجرت کر کے گئی تھیں۔ ان میں سے کچھ خواتین اور حضرات وہ واپس آ گئے، بلکہ اکثر ان میں سے واپس آ گئے یہ سن کر کہ مکے میں تمام قریش جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ ایک افواہ تھی۔ سورہ نجم کی بتایا گیا ان کو کہ سورہ نجم کی تلاوت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو تمام کفار جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا، مکہ میں اب واپس جا سکتے ہیں۔ جب واپس گئے تو انہوں نے حالات کو اسی طرح پایا جیسے تھے، اور ان میں سے بہت سے پھر دوبارہ ہجرت کر کے واپس حبشہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ اور بھی لوگ جاتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں لوگ گئے ہیں۔ اس میں تقریباً 80 کے قریب لوگ ہیں جو کہ وہاں پہنچتے ہیں، اور اس میں جعفر ابن ابی طالب بھی شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو عمر ابن عاص جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور اپنی معاملہ فہمی یوں کہہ لیں اور جو اپنی بات کرنے کی اور آرگیومنٹ کرنے کی جو صلاحیت تھی اس کے لحاظ سے بہت مشہور تھے، تو قریش نے ان کی قیادت میں کچھ لوگ وہاں بھیجے ان کے پیچھے کہ ان لوگوں کو وہاں سے ریٹریو کر کے واپس مکے میں لے کے آئیں، ورنہ یعنی ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ لوگ ان کے دین سے نکل کے اگر کہیں اور بھی چلے جائیں تو وہ اتنا بھی ان کو رعایت دینے کو تیار نہیں تھے۔ تو بہرحال وہ پہنچتے ہیں، اور کیونکہ عمر بن العاص تجارت کرتے رہتے تھے اور ان کے تعلقات تھے بادشاہوں سے بھی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب نجاشی کے پاس جو حبشہ کا جو بادشاہ ہے اس کا ٹائٹل نجاشی کہا جاتا تھا اس کو، تو وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اس کو نجاشی ان سے پوچھتا ہے تم میرے لیے کیا لائے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کی پہلے سے دوستی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بہرحال تحفے طائف تو لے کے گئے تھے، اور تحفے طائف صرف بادشاہ کے لیے ہی نہیں لے کے گئے تھے بلکہ جو اس کے جو دربار کے لوگ تھے، جو اس کے جو مذہبی پیشوا تھے، ان کے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے، ان سب کو تاکہ ایک طرح کی رشوت کے طور پہ، برائب کے طور پہ ان کو دیں، تاکہ وہ بھی ان کے جو کاز کو ان کے اس کو سپورٹ کریں اور دوسرے بادشاہ تک ان کی آسانی سے رسائی حاصل ہو۔ تو وہ وہاں جاتے ہیں اور جا کے بادشاہ کے سامنے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جی ایسے ایسے ہمارے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے، وہ تمہارا دین بھی نہیں ہے اور ہمارا دین بھی نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز انہوں نے ایجاد کر لی ہے، اور یہ جو ہیں ہم ان کو لے کے واپس جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے خاندانوں میں انہیں ریٹرن کر دیں، وہ ان کا خیال کریں گے، دوبارہ ان کو صحیح راستے پہ لے آئیں گے۔ تو وہ لوگ بادشاہ کے وہ جو درباری تھے جن کو پہلے ہی یہ لوگ رام کر چکے تھے تحفے تحائف دے کے، تو وہ بادشاہ کو مشورہ یہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ ان کو ان کے ساتھ بھیج دیں، لیکن بادشاہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک عادل بادشاہ ہے، حالانکہ وہ کرسچن تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوسری طرف کی سٹوری بھی تو سن لوں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کس وجہ سے وہ یہاں پہ میری لینڈ میں آئے، وہ امن دیکھتے ہوئے، میری پناہ دیکھتے ہوئے آئے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی بات بھی سن لوں۔ تو ان کو بلایا جاتا ہے، اب وہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہم حق کے سوا کوئی بات نہیں کریں گے، اور اپنے لیے جو اپنا لیڈر ہے جو کہ بات کرے گا بادشاہ سے، وہ طے کرتے ہیں کہ وہ جعفر ابن ابی طالب جو ہیں وہ ہماری بات اس کے سامنے اور اس کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ تو یہ واپس دربار میں پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے بادشاہ کہ بھئی ایسے ایسے یہ لوگ کہتے ہیں تو آپ کا کیا اس میں رد عمل ہے؟ تو جعفر ابن ابی طالب کی بہت خوبصورت وہ تقریر ہے جس کو ابھی ہم کور نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کو جا کے دیکھیں اس کے الفاظ کو، جس میں آپ فرماتے ہیں، آپ پہلے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، پھر ہم ایسے لوگ تھے کہ جو ہم یتیموں کا مال غصب کر لیا کرتے تھے، ہم مردار کا گوشت کھا لیا کرتے تھے، اور پھر ہم میں ایک شخص ایسا آیا جس نے ہمیں بتوں کی پوجا سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں دعوت دی، اور پھر یہ جو اخلاقی برائیاں ہم میں موجود تھیں اس کی طرف اس نے توجہ دلائی اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تعلیم دی۔ تو بادشاہ کو بہت امپریس کرتی ہے یہ بات کہ تو ساری اچھی باتیں ہیں، وہ چیزیں جو کہ ظاہر ہے کہ وہ مذہبی رجحان رکھتا تھا، جیسے کہ پتہ چلتا ہے اس کے دیگر باتوں سے،
تو اس نے کہا کہ یہ تو ساری اچھی باتوں کی تبلیغ ہے، لیکن وہ کیا کلام ہے جو کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ تمہیں وہ سناتا ہے؟ تو پھر اس کے جواب میں جعفر ابن ابی طالب نے سورۃ مریم کی تلاوت فرمائی۔ سورۃ مریم ظاہر ہے کہ وہ سورہ ہے جس میں حضرت مریم کا ذکر ہے، جس کی عیسائیوں کے ہاں جن کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے، اور غالباً وہ آرتھوڈاکس کرسچن تھے، وہ وہاں کے جو لوگ تھے، تو ان کے یہاں جو عزت تھی اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ تو تمام کرسچن کے اندر ہے۔ تو وہ جو انہوں نے آیات ان کو سنائی ہیں، تو اس آیات کے سننے کے بعد جو روایات ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جو اس کے جو لوگ وہاں پہ اس کے مذہبی پیشوا جو عیسائیت کے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ دربار میں، وہ بھی اتنا روئے کہ جو ان کی جو بائبلز تھیں، جو کتابیں تھیں، وہ بھی وہ گیلی ہو گئی ان کے آنسوؤں سے، اس قدر وہ ان پر رقت طاری ہو گئی۔ تو بادشاہ اور دیگر لوگوں میں اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ تم جاؤ اور میری زمین میں تمہیں میری پناہ ہے، اور تم امن امان سے اپنی زندگی بسر کرو۔ یہ ان کو رخصت کیا، اور لیکن جو عمرو بن عاص تھے انہوں نے بھی گیو اپ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ میں پھر ایک اور اٹیمپٹ کرتا ہوں۔ پھر اگلے روز وہ پھر بادشاہ کے پاس کچھ سوچ کے وہ گئے کہ کوئی نئی تدبیر کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ یہ لوگ، آپ ان سے یہ تو پوچھیے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ تو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، وہ تو آپ کو، حالانکہ خود بھی وہ نہیں مانتے تھے، وہ بھی ظاہر ہے کہ کرسچن تو نہیں تھے، وہ مشرکین میں سے تھے، لیکن انہوں نے ایک موقع کو استعمال کر کے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ذرا ان کو اس قسم کے معاملات میں وہ کافی تیز تھے، تو انہوں نے اس طرف ان کو دوبارہ بلایا گیا۔ اب ان کو دوبارہ بلایا گیا تو یہ سوال جب ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی گول مول سی بات کی ہو۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جب ہم کسی نان مسلم انوائرمنٹ میں یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہم اسلام کا غلبہ نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی رہتے بھی دیر آر لمٹس، کہ اس کے لمٹس کے نیچے آپ رہ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے، یعنی آپ حق کو بہرحال آپ کو بیان کرنا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہجرت کے معاملے میں کئی یہاں سے آپ کو لیسنز ملتے ہیں حبشہ کے معاملات کو دیکھنے سے۔ تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، ورڈ آف اللہ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے مریم کے اوپر القاء کیا تھا۔ اور جس طرح مسلمانوں کا بلیو ہے کہ بغیر کسی مرد کے انہیں چھوئے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک میریکلس طریقے سے انہیں پیدا کیا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ چیز بتائی بادشاہ کو، نجاشی کو، تو اس نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میرے اور تمہارے جو عقیدے کے اندر کوئی فرق نہیں عیسیٰ کے حساب سے۔ تو جو اس کے جو موالی تھے، جو خاص طور پر ریلیجس جو لیڈرز تھے وہاں پہ دربار میں، انہوں نے زور دیا کہ نہیں، آپ یہ جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ تو آپ ان کو یعنی نکال دیں، ان کے ساتھ واپس بھیج دیں۔ لیکن بادشاہ نے ان کی نہیں سنی اور انہیں اپنے پاس اپنے لینڈ میں پناہ دی کہ تم امن امان کے ساتھ میری پناہ میں یہاں پہ رہو۔ اب اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس کا انتقال ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے یہ کہا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہوا ہے، اور ہم اس کے اوپر اس کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، اس کی امامت فرمایا، اور صحابہ نے اس کی یعنی وہ نماز جنازہ ادا کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔